الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ہی خوبصورت واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے، یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب بھی ہے اور بڑا ہی ایمان افروز بھی ہے۔ یہ واقعہ ابو عبداللہ عبد الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر کیا، اور اس واقعے کو سعادت الدارین میں بھی تحریر کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا تھا۔ ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی، تھوڑی دیر نیند کرنے کے بعد، تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کو پوچھا کیا وجہ ہے؟ بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں، فاقہ ہے۔ اب وہ نیک شخص ہے، عبادت گزار ہے، مگر بچے فاقے سے ہیں۔ کیا شاندار تربیت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی۔ اس نے کہا ایسا کرو، سب میرے قریب آ جاؤ۔ بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا خواندی ہے خیرات مدینے دی، ہمارا بھی کام ہو ہی جانا ہے۔ وہ درود پڑھتے لگے۔ درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تو کیا لگی، آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں تاجر بزنس مین کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے میری مدد بھی کرو، اور تمہاری یہ جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ خواب میں تو پیارے آقا ہی تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک آج مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے، علماء کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ پیارے آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے، سمجھ لو واقعی نبی پاک کا دیدار ہوا ہے۔ مگر یہ پزلڈ ہو گیا کہ پیارے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس سلام دے کر بھیجے، آگ کے پوجا کرنے والے کے پاس۔ دیر از سم تھنگ رانگ۔ دوبارہ سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں پھر تشریف لائے۔ فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے، آقا نے فرمایا میری مدد کرو، اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ پھر حیران، صبح اٹھا اور اب کہا پیارے آقا دو بار تشریف لائے ہیں۔ تلاش کرتا 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 اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ تو ون آف دا بگ بزنس مین تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں، لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اسے سب دوست نوکروں کو دور کر دیا، کہا آؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا حضور میسج یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا میسج لایا ہوں اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہ مجوسی کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ کہا صرف سلام نہیں لایا، کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں۔ کہا اچھا اور کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو۔ مجوسی کہتا ہے اچھا اب میرے ساتھ اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نیک شخص حیران کہ واٹس ہیپن، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا، کہا دیکھو سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ سب سے کام کاج ختم۔
سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو میں ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا اس کا، کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم میرے بیٹے مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے تیری میری راہیں جدا۔ کہتا بابا جان آپ میرے والد ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان، اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کو بلایا، اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ شاک، وہ کہتا ہے پہلے مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے، آپ سبھی کلمے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، سب مسلمان ہونے شروع ہو گئے ہیں، واٹ از دا ریزن، سیکرٹ کیا ہے، راز تو بتا دو۔ کہتا اب بتاتا ہوں راز کیا۔ مجوسی جو ہیں، یہ کتاب میں جب میں نے واقعہ پڑھا تو وہی مجھے مجوسیوں کا ایک عقیدہ پتہ چلا، آپ کو بھی شاید پہلی بار پتہ چلے گا۔ جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں، ان کے بلیف میں یہ اجازت ہے کہ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس مجوسی بلینر کے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی اور بہت بڑی دعوت کی، ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی اور ان کی بھی آپس میں شادی، تو پھر تو اس نے کہا مجھے خرچہ ہی ان پہ کرنا تھا، تو بڑی شاندار دعوت، پورے شہر کو بلایا، بڑے کھانے کھلائے۔ رات تھک ہار کر جب میں اپنے گھر سویا تو میرے برابر میں پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز آئی کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا اچھا نہیں کیا؟ کہ دیکھیں امی جان پورے شہر کو بلایا، اتنے مزے مزے کے کھانے بنائے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی، مگر اس نے نہ ہمیں دعوت دی نہ ہمیں کھانے پر بلایا، اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ اور مجوسی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سارے شہر کو بلایا، پڑوسیوں کو بھول گیا۔ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کے نبی کی اولاد میرے برابر میں رہتی ہے، اور ان بچیوں نے رات کا کھانا کئی دنوں سے بلکہ کھانا نہیں کھایا۔ کہتا میں نے جلدی اٹھا، کھانا پیک کیا، جوڑے لیے، کچھ پیسے لیے، اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا۔ جا کر میں نے وہ سامان پیش کیا تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارا پڑوسی کھانا لے کر آیا ہے، مگر وہ بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم ایک غیر مسلم کے گھر کے کھانا کیسے کھا سکتی ہیں، ہمیں تو یہ کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اب ایسا کرتی ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ مجوسی کہتا ہے ان سید زادیوں نے روتے روتے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت بھی دے دے، اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، ہمارے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے۔ وہ کہتا ہے میں تو کھانا کھلا کر آ گیا، لیکن بچیوں کی دعا میرے کان میں تھی، لیکن آج جو تم سلام لائے ہو اور یہ بھی پیغام لائے ہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اس کا مطلب میرا وہ صدقہ، میری وہ خیرات، میری وہ مدد قبول کر لی گئی بارگاہ رسالت میں، تمہارے نبی نے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے، اب میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے جو دوسری دعا مجھے ملی ہے کہ آقا کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ داخلہ بھی میرا ہو جائے گا۔ اب سنو تیسرا پیغام تم یہ لائے تھے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی جب کی تھی، اب تو یہ مسلمان ہو گئے، دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، 50% تو میں نے بچوں کو اپنی جائیداد دے دی، اب بقیہ 50% جو ہے یہ سارا مال میں تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ تو غریب شخص خوشی خوشی گھر آتا ہے۔ نیچے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ اگر میں آج کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، صرف اسی واقعے پر میں اگر مدنی پھول دینا شروع کروں کہ کیا کیا لیسن ملتا۔ سب سے پہلا لیسن، شخص غریب تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، مگر کیسا غریب تھا کہ بچے رات کو بھوکے سوئے ہوئے ہیں، مگر اس نے کیا کیا، اٹھ کر بچوں کو روتا دیکھ کر کیا خودکشی کے بارے میں سوچا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں کمپلینس کرنا شروع کر دی؟ اے اللہ میں پیچھے رہ گیا، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھوکے، مجھے تو نے دیا ہی کچھ نہیں۔ آج یہی تو ہوتا ہے نا، کسی کے پاس مال کم ہو، کسی کے پاس روزی روزگار میں کوئی کمی ہو جائے تو شکوے، شکایت، کمپلین۔
کیا مائنڈ سیٹ تھا، بیٹا کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں، آؤ مل کر نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کیا سکھا گیا ہمیں؟ یہ سیکھنے والی بات ہے۔ زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ پرابلم کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس کا بڑا بنگلہ ہے، جس کی بڑی گاڑی ہے، وہ بہت سخی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس جہاں میں ہر کوئی دکھی ہے، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں۔ اصل میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا نا وہ سخی ہو جائے گا، جتنا پیسہ ہوگا اتنے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو دنیا میں کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا۔ آپ کا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ ہم دنیا میں روز لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں۔ یقین کریں کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں رہنے والا جب کان میں اپنا پرابلم بتاتا ہے نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے زیادہ ہمیں سکھی بنایا ہے۔ اتنے دکھ ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے غم ہوتے ہیں، کبھی بے اولادی ہوتی ہے، کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، کبھی مال چھننے کا خوف ہوتا ہے، کبھی اغوا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سارے سخی ہیں میں دکھی ہوں۔ صحیح بتاؤں، ایک میں آپ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں، جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں نا، ایسی لائف گزارنے کے، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے آپ غریب ہیں، آپ میں سے کوئی قرضے میں بھی آیا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوگا، میرا کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہوگا جس کے پاس کنوینس نہیں ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو، کہہ رہے ہیں میری جیسی زندگی گزارنے کے خواب۔ جی جناب، جو لائف آپ گزار رہے ہیں، آپ جیسی زندگی گزارنے کے خواب کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کیسے۔ آپ اور میں سب چل کر مسجد میں آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اور میں یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کئی ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں آزاد ہیں، آج بھی لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر ہیں۔ ان کو کتنا ارمان ہوتا ہوگا کہ میں بھی اس بار سحری افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کروں، مگر قید ہے۔ آج دوپہر کا کھانا میں نے اور آپ نے کھا لیا ہے، کئیوں نے رات کا بھی کھا لیا ہوگا، مگر کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ آپ اور میں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ جاؤ کبھی ہاسپٹل کے اندر، نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، لاکھوں روپے موجود ہیں۔ میں کل پرسوں ایک مریض کو دیکھ کر آیا ہوں، اس گھرانے میں پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، علاج کروا لیا، ٹیسٹ کروا لیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی بیماری کیا ہے۔ بتاؤ نا، اگر پیسے سے علاج ہوتا تو کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ شخص علاج کرا لیتا اپنے گھر والوں کا، نہیں کرا پا رہے۔ اللہ جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے سکون دے۔ رب سے سکون مانگو، سکھ مانگو۔ یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو غریب سمجھ کر جو ڈی مورلائز ہو رہے ہو، یہ بے وقوفی ہے۔ خدا کی قسم، وہ مزدور اچھا ہے جو تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، بچے نمازی ہیں، فرما بردار ہیں، گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں بنگلے والے کو دیکھ کر، کیوں گاڑی والے کو دیکھ کر، کیوں پیسے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہو؟ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم نے زندگی میں ٹارگیٹس ہی کچھ اور بنا لیے۔ میں ادھر اس جیسا گھر لوں گا تو سخی ہو جاؤں گا، ویسی فیکٹری بناؤں گا تو اصل زندگی کا مزہ آئے گا۔ چھوٹی اسکوٹر ہے، وہ بڑی والی جس دن گاڑی لے لی نا، بس زندگی کا مقصد اسی دن پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ کس چکر میں لگ گئے؟ تم بڑی گاڑی لوگے تو تم سے بڑی گاڑی والا پھر نظر آئے گا تم کو۔ اب تو وہ زمانہ آ گیا، لوگوں کے اپنے پرائیویٹ ایئر کرافٹ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ کس سے لڑائی لڑو گے؟ کس کا کمپٹیشن کرو گے؟ عقل مندی کیا ہے یاد رکھو۔ زندگی کو اگر انجوائے کرنا ہے نا، سیٹسفائی لائف گزارنی ہے، تو زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد، بڑا اچھا طریقہ علماء نے لکھا کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، بڑے مزے میں آ جاؤ گے، بڑے سیٹسفائی ہو جاؤ گے۔ کمتر لوگوں کو تو دیکھو یار، 15,000 12,000 10,000 کی سیلری میں جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسے گزار رہے ہیں ان کو دیکھو۔ اور اگر 10 15 20 ہزار والا مجھے سن رہا ہے تو وہ ان کو دیکھے جو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، میں وہ تو نہیں ہوں نا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔
دیر از اے ڈفرنس. ہم فارمولا بھول گئے ہیں. اگر اور چاہیے نا نعمتیں، اللہ نے قرآن میں فارمولا دیا ہے، شکر گزاروں کو دوں گا. آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے ہر حال میں شکر ادا کریں، وہ رب کریم آپ کو نوازتا جائے گا، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بہرحال درود پڑھانا انہوں نے. آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، یہ واقعہ درس دے رہا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. یاد تو کرو نا نبی پاک کو، یاد کیا نا انہوں نے، بھوکے تھے اور یاد کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، بھول گئے وہ واقعہ. مسجد نبوی شریف میں ایک تنا تھا، سوکھا تنا. پیارے آقا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے تو تنا رونے لگ گیا. میرے آقا کھڑے ہو کر تنے کو سینے لگا لیتے ہیں. جو نبی اپنے تنے کو روتا نہ دیکھ سکے، امتی روتے ہوئے پکارے تو کیسے نہ سنیں گے، کیسے نہ مدد کریں گے. بس آپ درود پاک پڑھتے جائیے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تیسری بات، مجوسی نے کیا کیا تھا؟ آل رسول کی مدد کی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی، گھر جا کر کھانا پہنچایا. انعام میں کیا ملا؟ ایمان بھی مل گیا، اللہ کی رحمت سے اسے نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی. آقا کا پیغام مل گیا نا. اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے. بعض اوقات نیکی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، نام نہیں ہوتا اس میں، مسجد میں اعلان نہیں ہوگا. اصل پرابلم تو یہ ہے نا، پہلے تو ایک زمانہ تھا، ایک جملہ بڑا مشہور تھا، نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر بندے کا اپنا پیج ہے، ہر بندے کو ہر نیکی دنیا کو بتانی ہے. امام صاحب کو بھی اسپیشل، ایک تو میرے کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ امام صاحب کو کان میں بولیں گے اسپیشل والی دعا کرنا. وہ اسپیشل والی دعا کون سی ہو؟ دعا ہی ہوتی ہے بھائی. پیسے دیے نا مسجد میں، افطار کے دیے ہیں، پنکھے لگوائے ہیں، کارپیٹ بچھوائے، تو نام لے کر دعا ہونی چاہیے کہ جناب حاجی صاحب نے کارپیٹ بچھوایا ہے، فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے. یہ نام یہاں ہوتا ہے. لیکن کسی غریب کے گھر جا کر اس کو کھانا کھلا دو، اس کی مدد کر دو، جو وہ دعا ملے گی نا، وہ جو خوشی اس کے دل سے نکلتی ہے اور پھر جو دعا نکلتی ہے وہ کیسی مقبول دعا ہے. سبحان اللہ. خاص طور پر اس واقعے سے ایک اور سبق مل رہا ہے، آل رسول کی خدمت. اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ملازمین میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے قریب اگر سید زادے ہیں، ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے یار، یہ سید زادے نا، ان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. بھائی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدد بھی نہیں کرنی ہے. سید زادے کو مال کا میل ہے زکوٰۃ، اس لیے نہیں دینا. یہ اتنی پاکیزہ ہستی کی رشتہ داری میں ہے کہ ان کو اچھا مال، پاکیزہ مال پیش کریں. ساری دنیا کو زکوٰۃ بانٹیں گے، سید زادے کو کچھ بھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو بھوکے مار دیں گے کیا سید زادے کو؟ ان کو ایکسٹرا خدمت کریں. سرکار کی آل ہے، ان کی خدمت کرو گے تو نبی پاک کا فیضان نصیب ہوگا. شعر تو سارے ہی جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سچی بات بتاؤں، اپنی روزی کا ہو سکے نا، یا اپنے منافع کا ایک چھوٹا سا حصہ، بلکہ 1% ہی کیوں نہ ہو، تو آل رسول کے لیے الگ کیا کرو کہ یہ بس اس پیسے سے صرف سید زادوں کی خدمت کروں گا، نبی پاک کی آل کو تلاش کر کے جو غریب ہیں ان کی ہیلپ کروں گا. آپ سوچو تو صحیح، آپ کن کی خدمت کر رہے ہو اور کس نسبت سے کر رہے ہو. جب نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کی جھولی کیسے بھریں گے، آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے. تو بات ساری اچھی نیت کی ہے. تو بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کسی بھی پرابلم میں ہوں گھبرائیں نہیں، درود پاک کو شروع کیجئے اور پڑھتے رہیے. پھر دیکھیں آپ فیل کریں گے آپ کے سامنے سے مشکلیں کیسے حل ہو رہی ہیں، آپ کے پرابلم ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، برڈن آپ کا جو ہے وہ ریلیز ہونے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.